مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ تو آج ہم اس سے پہلے کہ اس حوالے کی طرف بڑھیں اور اس حوالے کے بارے میں اور سیکھیں، ہمیں کچھ چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ جو چیزیں ہمیں پتہ ہوں گی تو ہمیں اس حوالے کو سمجھنے میں زیادہ مدد ملے گی۔ تو ہمیں ابتدا میں خدا اور خدا کی شخصیت کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ خدا تھا جب نہ آسمان تھی، نہ زمین تھا، نہ وقت تھا، نہ سورج تھا، نہ سیارے تھے، نہ ستارے تھے۔ اس وقت میں خدا موجود تھا، اپنے لیے پورا، کامل اور کافی۔ خدا اپنی جگہ پر موجود تھا۔ بھائی ٹرانسلیشن کریں گے آپ؟ ٹھیک۔ تو خدا اپنی جگہ پر موجود تھا، باپ، بیٹا، روح القدس، تینوں شخصیات موجود تھے۔ ہمیشہ سے وہ موجود تھے اور آپس میں ایک کامل رفاقت میں رہتے تھے۔ انہیں کسی بھی شخصیت کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ایک دوسرے میں سیٹسفائیڈ تھے اور خوش تھے۔ پر خدا نے اپنے ارادہ کے موافق چاہا کہ وہ اس رفاقت میں کچھ اور لوگوں کو شامل کرے۔ باپ، بیٹا، روح القدس تینوں آپس میں ایک دوسرے سے کامل محبت رکھتے تھے، ایسی محبت جس میں کوئی بھی کمی نہیں تھی۔ تو خدا نے اس آسمان اور زمین کو بنایا اور اس میں ہر جو چیز پائی جاتی ہے، انسان، چرند، پرند، ان کو بنایا۔ انسان نے گناہ کیا اور خدا نے پھر اس کی نجات کے لیے ایک انتظام کیا کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ بیٹا اس دنیا میں آیا اور اس نے اپنے لوگوں کے لیے اپنی جان صلیب پر دی۔ مسیح نے اپنی جان صلیب پر دی، وہ مر گیا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ تو پہلی رفاقت کون سی تھی؟ خدا کی، خدا باپ، بیٹے، روح القدس کی تینوں شخصیات کی دنیا بننے سے پہلے۔ پر خدا کے ارادہ کے موافق خدا نے چاہا کہ کچھ اور شخصیات کو، کچھ اور لوگوں کو اس رفاقت میں لایا جائے۔ خدا محبت ہے۔ ہم خدا کی شخصیت کو جانتے ہیں کہ خدا میں محبت پائی جاتی ہے، اور خدا اپنی اس محبت کو دکھانا چاہتا تھا اس جہان کے لوگوں پر، اور لوگوں کو وہ محبت دکھانا چاہتا تھا اور ان لوگوں پر وہ محبت ظاہر کرنا چاہتا تھا اور ان لوگوں سے محبت کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ان لوگوں کو بنایا۔ تو پھر ہم اس رفاقت کے بارے میں جب سوچتے ہیں تو بائبل میں مختلف مثالیں استعمال کی گئی ہیں چرچ کے لیے، کلیسیا کے لیے۔ شاید ایک خاندان کی مثال دی گئی ہے، جس طرح خدا ہمارا باپ ہے اور ہم اس کی اہل پالک بیٹے اور بیٹیاں موجود ہیں یہاں پر اس کے علاوہ بھی اور سی بھی مثالیں دی گئی ہیں، جیسے ایک درخت کی مثال ہے کہ مسیح جو ہے درخت اور ہم اس کی ڈالیاں۔ پر جو یہاں پر جس مثال کو آج ہم دیکھنے والے ہیں وہ ہے جسم کی۔ ایک جسم کی مثال ہم دیکھیں گے کہ مسیح کا بدن کلیسیا کو کہا گیا ہے۔ جو شخص بھی اس وقت میں مسیح پر ایمان رکھتا ہے، ان کو وہ مسیح کے بدن میں شریک ہے، وہ کلیسیا کا حصہ ہے، خدا کے خاندان کا وہ حصہ ہے، کیونکہ وہ مسیح پر ایمان رکھتا ہے۔ اور جب ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ہم خدا کے خاندان مانی کلیسیا، مسیح کے بدن، اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو خدا نے جب انسان کو بنایا ہے اور مسیح نے اس کے لیے جان دی ہے، تو پہلی جو ہماری رفاقت ہوتی ہے جب ہم مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، وہ مسیح کے ساتھ ہے۔ ہماری رفاقت جو ہے، ہماری صلح جو ہے مسیح کے ساتھ ہو جاتی ہے اور ہم مسیح کے بدن کا حصہ بن جاتے ہیں۔
जब हम कलीसिया को मसीह के बदन की तरह देखते हैं तो पहले हमारी सोच में ये आना चाहिए कि हमारी जो शराकत और रफाकत है वो मसीह के साथ हो गई और हम मसीह के साथ जुड़ गए हैं, मसीह के बदन का हिस्सा बन गए हैं। पहली रफाकत और शराकत किसके साथ है? मसीह के साथ। जब हम मसीह के बदन होने के बारे में सोचते हैं तो जब मसीह का बदन है हम, तो मसीह का पूरा इख्तियार है अपने बदन पे। शायद इंसान जब पैदा होता है तो इंसान का वो इख्तियार नहीं होता अपने बदन पे। जब इंसान पैदा होता है तो इंसान शायद ये नहीं चाह सकता कि उसका हाथ बन जाए या फिर पाँव बन जाए, इस तरह कुछ भी नहीं है। पर मसीह का पूरा बदन पे इख्तियार है। मसीह का इख्तियार है कि बदन को कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ इस्तेमाल करना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है, और उसकी पूरी ऑनरशिप है। मलकियत होती है ना, हमारी मलकियत होती है, हमने किसी चीज़ को ख़रीदा होता है तो हमारी मलकियत है। शायद हमारे जिस्म पे हम सोच सके तो हमारा जिस्म जो है हमारी मलकियत है, हम इसको जिस तरह चाहते हैं उस तरह से इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह मसीह का बदन मसीह की मालकियत है, मसीह का पूरा इख्तियार है, वो उसका है। तो ये किसी और की मालकियत नहीं है। जब हम इस चर्च में आए हुए हैं तो कलाम मैं सुना रहा हूँ, शायद आप ये समझे कि भाई ये चर्च जो है जोएल भाई की मालकियत है, या फिर खुरम भाई की मालकियत है, या फिर आइज़िक भाई की मालकियत है। इसके हम मालिक नहीं हैं। मसीह की जो कलीसिया है उसका मालिक मसीह है, क्योंकि ये मसीह का बदन है। हम भी मसीह के बदन का हिस्सा हैं। ये उसका है और इसका पूरा इख्तियार है। हम जो चाहते हैं वो ये नहीं कर सकते। यहाँ पर कोई शख्स भी मसीह के चर्च में जो चाहे वो नहीं कर सकता। मसीह ने अपना कलाम दिया है, मसीह ने अपनी मर्जी दिखाई है। क्यों? इसलिए उसने ये सब दिखाया है ताकि उसकी मर्जी के मुताबिक सब कुछ हो, उसके इख्तियार को दिखाया जाए कि उसका इख्तियार इस पर है, और वो अपने इख्तियार को जाहिर करे। जिस तरह से वो चाहता है उस तरह से वो कलीसिया को इस्तेमाल करे। तो ये मसीह का इख्तियार है, ये मसीह की कलीसिया है, इस पे मसीह की मालकियत है, ना कि किसी और शख्स की। तो चर्च का काम क्या है? तो हमारा काम क्या है? हम जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमें उस इख्तियार को रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है, उस इख्तियार को मानने की ज़रूरत है। हम जो चाहे यहाँ पर नहीं कर सकते। हम जिस अकीदे को मानते हैं उसके मुताबिक ये है कि इबादत खुदा के कलाम के मुताबिक होनी चाहिए। जो खुदा ने अपने कलाम में बताया है उस तरह से इबादत होनी चाहिए, ना कि किसी और तरीके से। तो दो किस्म के तरीके होते हैं इबादत को करने के, चर्च को चलाने के। एक होता है रेगुलेटिव प्रिंसिपल, एक होता है नॉर्मेटिव प्रिंसिपल। बस अगर आप इन हेडिंग्स को नहीं याद कर सकते तो एक ही मिसाल इस तरह की है नॉर्मेटिव की, कि जो खुदा ने बताया है बाइबल में वो तो करना है, पर जो खुदा ने मना नहीं किया वो भी हम कर सकते हैं। पर जिस रेगुलेटिव प्रिंसिपल को हम मानते हैं, हम इस चीज़ को मानते हैं कि जो खुदा ने कलाम में बताया है हमें उसी तरह से खुदा के कलाम के मुताबिक चलना है। जो बताया गया है वही होना चाहिए, हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते यहाँ पर। तो ये हमारा अकीदा है और हम इस चीज़ को मानते हैं और हम कोशिश करते हैं कि इस चीज़ पे अमल करें, क्योंकि ये चर्च हमारी मालकियत नहीं है, हम इसके ऑनर नहीं हैं। मसीह इसका मालिक है, ये मसीह के बदन का हिस्सा है। मुख्तलिफ चर्चेज़ होंगे इस दुनिया में, जो शायद अफ्रीका में है, चाइना में है, अमेरिका में है, ये सब मिलकर मसीह के बदन का हिस्सा हैं। तो जब हम देखते हैं मसीह के बदन के बारे में तो आगे हम देखते हैं कि पहले तो हमारी शराकत किसके साथ है? मसीह के साथ। मसीह के साथ हम मिल जाते हैं। फिर हम किसके साथ मिल जाते हैं? मसीह के लोगों के साथ। ये वैसी नहीं है जो हम जिस आमतौर पे जो क्या कहते हैं जिस्मानी, हम कहें कि जी कोई मसीह का एक बहुत बड़ा कोई जिस्म है जिसके हम हिस्से हैं। ये एक मिसाल है, ये सिर्फ एक मिसाल है जिसे हमें समझाने के लिए इस्तेमाल किया गया यहाँ पर है। जिस तरह बाइबल में और भी बहुत सी मिसालें दी गई हैं। अब जब हम इस कल्चर के बारे में सोचते हैं, जो उस टाइम का कल्चर है, जो
یہ کرنتھیوں کا کلچر ہے تو اس میں مختلف قسم کے لوگ تھے. کرنتھیوں میں زیادہ تر وہ لوگ پائے جاتے تھے جو یہودی نہیں تھے، پر اس میں یہودی بھی پائے جاتے تھے. یہودی بھی تھے، یونانی بھی تھے، مختلف قسم کے لوگ اس چرچ کا حصہ تھے. اور ان لوگوں میں رفاقت رکھنا بہت مشکل تھا. یہودی یونانیوں کو پسند نہیں کرتے تھے اور یونانی یہودیوں کو پسند نہیں کرتے تھے. ان میں ایک جنگ کا عالم تھا، اور وہ کیونکہ ان سے پہلے وہ جنگیں لڑ چکے تھے، پر وہ ایک معاشرے میں رہتے ہوں، پر ان میں ایک وہ محبت کا رویہ آپس میں نہیں تھا. وہ ایک دوسرے سے لینا دینا نہیں رکھنا چاہتے تھے. یہودی سوچتے تھے کہ باقی لوگ ان کے علاوہ جو ہیں وہ لوگ گندے ہیں، وہ خدا کو نہیں جانتے، بت پرست ہیں، وہ برے لوگ ہیں. یسوع مسیح کے وقت میں بھی مختلف جو فریسی تھے وہ لوگوں کے ساتھ اسی وجہ سے مطلب عام لوگوں کے ساتھ بھی نہیں ملتے تھے. اور یہودیوں کے لیے آپس میں رفاقت رکھنے کے علاوہ کسی اور کے ساتھ رفاقت رکھنا ایک بہت مطلب ان کے خیال میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ کام ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے تو پطرس کو اتنی مشکل ہو رہی تھی کہ وہ جا کے غیر قوموں کو کلام سنائے، کیونکہ ان میں کوئی رفاقت والی بات تھی ہی نہیں، ان میں ایک نفرت پائی جاتی تھی. پر پولس رسول اسی چرچ میں، کرنتھیوں کے چرچ میں، جس میں مختلف مشکلات تھی، جس میں مختلف لڑائیاں وغیرہ پائی جاتی تھی، شاید کوئی شیربانی کو اپنے لیے بس اپنی پیٹ کو بھرنے کے لیے استعمال کر رہا تھا. کچھ لوگ جو تھے عیاشی کر رہے تھے اور غلط طریقے سے اس چیز کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے تھے. نفرت کا عالم تھا. بت پرستی میں بھی کچھ لوگ ملوث تھے. مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں ایک چرچ میں. ابھی بھی ہم اپنے آپس میں دیکھیں تو ہم یہاں پر مختلف قسم کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. بھائی امریکہ سے، انگلینڈ سے بھی بھائی موجود ہیں، پنجاب کے مختلف علاقوں سے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں. سب لوگ الگ علیحدہ ذات سے تعلق رکھتے ہیں. شاید ہمارا نسب نامہ جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہے، اور ہم ایک دوسرے کو مطلب اس طرح بس جانتے ہیں اور آپس میں شاید رہ بھی رہے ہوں گے، پر ہم جو ہے ایک دوسرے سے ایک طرح سے دیکھا جائے تو علیحدہ ہیں. پر جو بات یہاں پر کی جا رہی ہے وہ ایک روحانی بات ہے. جو مثال ہم نے استعمال کی وہ تھی بدن کی، اور جو مثال یہاں پر دی گئی خدا نے وہ ایک روحانی مثال ہے کہ ہم آپس میں ہر قسم کے لوگوں سے ملتے ہیں. شاید ہمارے آس پاس پڑوسی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ان سے ہم ملتے ہیں اور ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. مختلف گروپس کا حصہ ہوں گے ہم، شاید فیس بک پہ کوئی چیٹ گروپ ہوگا اس کے بھی ہم حصہ ہوں گے. پر ہم جس شخص سے بھی ملتے ہیں، جس کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں یا پھر جو ہمارا دوست ہے، اس سے بڑھ کر مسیح میں جو ہماری رفاقت ہے وہ ہے. مطلب کہ مسیح کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے وہ دنیا کے ہر رشتے سے بڑھ کر ہے، اور اس کے بعد مسیح کی کلیسیا کے ساتھ ہے. کیونکہ پہلے ہم مسیح کے ساتھ جوائن ہوتے ہیں، مسیح کے ساتھ مل جاتے ہیں جب ہم اس کے بدن کا حصہ ہو جاتے ہیں، پھر ہم مسیح کے لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں اور اس بدن کا حصہ بن جاتے ہیں. ہم مسیح کے بدن کا حصہ ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. شاید ہم مختلف زبانیں بولتے ہوں گے، شاید کوئی انگلش بولتا ہے اور کوئی اردو بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی ہندکو بولتا ہے. شاید امریکہ میں کوئی شخص بیٹھا ہوگا، وہ شاید اسپینش بول رہا ہوگا. کوئی بھی شخص ہو وہ مسیح کے بدن کا حصہ ہے. پولس رسول اتنا ہی مسیح کے بدن کا حصہ ہے جتنے ہم ہیں. پطرس اتنا ہی یسوع مسیح کے بدن کا حصہ ہے جتنے ہم ہیں. کوئی شخص بھی مسیح کے بدن کا زیادہ حصہ نہیں ہے. شاید جو کلام سنانے والا ہے وہ زیادہ حصہ نہیں ہے، نہ کوئی اور چرچ جو ہے اس دنیا میں کہیں پہ بھی موجود ہو. مسیح کے وقت میں بھی کوئی بھی شخص ہو، مسیح کے شاگرد ہوں، کوئی بھی ہو، سب کے سب ایک جتنا مسیح کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ مسیح پر ایمان لائے ہیں اور توبہ کی ہے. مسیح نے انہیں اپنے خاندان کا اور اپنے بدن کا حصہ بنا لیا ہے. تو یہ سب کچھ جو دنیا کا ہر رشتہ ہے اس سے بڑھ کر ہے، جو مسیح ہمیں اپنے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ رفاقت میں لے آتا ہے.
تو جب ہم اس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو بدن ہوتا ہے، ایک بدن کی مثال جو یہاں پر دی گئی ہے، تو بدن کے مختلف اعضاء ہوتے ہیں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے اور اس کے اعضاء بہت سے ہیں اور بدن کے سب اعضاء گو بہت سے ہیں مگر باہم مل کر ایک ہی بدن ہے، اسی طرح مسیح بھی ہے. بدن کے مختلف اعضاء ہوتے ہیں. کلیسیا کو یہاں پر مسیح کہا گیا ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے. اور بدن کے مختلف اعضاء کی مثال جو یہاں پر دی گئی ہے، تو آنکھ ہوتی ہے بدن میں، ٹانگ ہوتی ہے. آنکھ جو ہے وہ ٹانگ نہیں بن سکتی، ٹانگ جو ہے وہ پاؤں نہیں بن سکتا، کیونکہ ان کا اپنا اپنا فنکشن ہے. خدا نے انہیں علیحدہ علیحدہ سے فنکشن دیا ہوا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے کام کرنا ہے. تو پیچھے جو ہم لوگ دیکھتے ہیں، اس سے پہلے جو لکھا ہوا ہے تھوڑا سا اگر اس پہ غور کریں تو لکھا ہوا ہے 12ویں باب کی 4 آیت میں، نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے. مختلف قسم کی نعمتیں دی گئی ہیں. اب آگے وہ جو ہے اسی مثال کو استعمال کر رہا ہے. شاید کسی کو خدا نے غیر زبان بولنے کی نعمت دی ہے، تو خدا نے کسی کو اس چیز کی نعمت دی ہے کہ وہ کلام سنائے، کسی کو نبوت کی نعمت دی ہے، اس چیز کی نعمت دی ہے کہ وہ علمیت کرے، اور یا پھر کسی کو اس چیز کی ہے کہ روحوں کا امتیاز کرے. خدا نے اپنی مرضی سے اپنے چرچ میں نعمتوں کو دیا ہے اور بانٹا ہے. ٹھیک ہے، خدا مختلف طرح سے اپنے جو ہے نعمتوں کو بانٹتا ہے اور دیتا ہے. اب یہ آپ کی مرضی اور میری مرضی نہیں ہے کہ خدا کس طرح سے مجھے کون سی نعمت دے. ہم دعا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں، پر یہ آپ کی اور میری مرضی نہیں ہے. یہ خدا اپنی مرضی سے دیتا ہے. وہی بات ہے نا کہ مسیح کا اپنے بدن پر اختیار ہے، وہ پورا کا پورا اختیار اپنے بدن پر رکھتا ہے اور وہ اس اختیار کو دکھاتا بھی ہے. تو چونکہ مسیح کا اپنے بدن پر اختیار ہے اور وہ جس طرح سے جس اعضاء کو چاہے استعمال کرتا ہے، اور جو بھی اعضاء جو بھی وہ بنانا چاہے اس کو وہ بناتا ہے، تو ہم جو ہے اپنی مرضی سے کوئی بھی شخص کچھ بھی نہیں بن سکتا. وہ خدا کی مرضی ہی ہوتی ہے جس سے کوئی شخص کیا کہتے ہیں کلام سناتا ہے، روح کا امتیاز کر سکتا ہے یا پھر غیر زبانیں بول سکتا ہے. کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے نہیں کرتا، یہ خدا کی مرضی سے ہے. بہت سے لوگ مختلف چیزوں کی کوشش کرتے ہیں. بہت سے لوگ شاید دکھاوا کرتے ہیں کہ جی شاید میں معجزہ کر سکتا ہوں، خدا نے مجھے معجزے کی نعمت دی ہے. تو پر دیکھا جائے تو معجزہ پھر نہیں ہوتا، پر لوگ دکھاتے ہیں نا، لوگ اپنے آپ میں دکھاوا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں جو خدا نے دیا ہے اور خدا جو نعمتیں بانٹتا ہے اس کا کاؤنٹر فٹ بنائیں. پر جو خدا نے نعمت دی ہے اور جو سچی ہے، جو خدا کی طرف سے ہے، وہ دکھ جاتی ہے اور ثابت ہو جاتی ہے. اگر نبوت ہے، اگر کسی کو خدا نے نبوت کا کلام دیا اور وہ نبوت کرتا ہے، تو نبوت کے دیکھنے کا کیا طریقہ ہے کہ وہ شخص کیا جو بات کہہ رہا ہے وہ سچی ہے اور جھوٹی نہیں، آپ اپنی من گڑت نہیں بنائے. تو نبوت کو دیکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نبوت کو دیکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ وہ نبوت سچی ہو جائے. وہ کہے جی کہ کل آئے گا، مطلب کہ کل 5 بجے وہ پولیس والا آئے گا، تو پولیس والا آ جائے. میں مثال دے رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں. کل مطلب پرسوں رات کو 10 بجے بارش شروع ہوگی اور 10 بجے بارش شروع ہو جائے. شاید وہ کہے گا کہ جی خدا کے کلام کو سنانے کے لیے کسی کو ویزا ملنے والا ہے، تو وہ ویزا مل جائے، جب وہ کہے تب وہ ہو جائے. ہم نے ایسی بھی نبوتیں دیکھی ہیں کہ جس میں شخص کہتے ہیں، آنکھیں بند کرتا ہے اور بولتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ تحفے آ رہے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ تحفے آ رہے ہیں، گفٹس آ رہے ہیں، امریکہ کے ویزے لگنے والے ہیں. تو جی وہ کسی شخص نے وہ لگا دیا اسٹیٹس فیس بک پہ جی کہ میں امریکہ جا رہی ہوں. میں نے نیچے وہ کمنٹ کیا کہ کیا آپ کو ویزا مل گیا؟ تو اس نے کچھ بھی رپلائی نہیں کیا، اور وہ ابھی بھی پاکستان میں ہی ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے اس چیز سے اندازہ لگایا کہ وہ جو نبوت تھی، نہ کسی کو گفٹ ملا، نہ کچھ ہوا، نہ کسی کو ویزا ملا. پوائنٹ یہ تھا کہ مہنگائی بڑھی کہ پوائنٹ یہ تھا کہ جو کہا گیا
کہ جو انسان نے اپنے ذہن سے بنایا جی کہ میں شاید خدا نے مجھے یہ تحفہ دیا اور میں کر دوں، اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جو یرمیہ میں کہتا ہے، یرمیہ کے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نبوت کر دیں گے اور خدا اس کو پورا کر دے گا، ہم اپنے دل کی بات کو کر دیں گے اور خدا اس کو پورا کر دے گا۔ اب ایسا نہیں ہوتا، خدا نے جن چیزوں کو جس طرح سے ٹھہرایا ہے اسی طرح سے وہ چیزیں ہوں گی۔ ہم اس چیز کے لیے دعا کر سکتے ہیں، پر یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے کہ ہمیں کون سا گفٹ ملے، کون سی نعمت ملے۔ اب 13ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہوں خواہ یونانی، خواہ غلام خواہ آزاد، ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا، اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا۔ اب یہاں پر جو میں کچھ باتیں کرنے جا رہا ہوں وہ تھوڑی سی کنٹروورشل ہے۔ تو خدا کا خادم آر.سی. سپرول کہتا ہے nothing divides like truth, nothing divides like Jesus۔ سچائی سے زیادہ کوئی بھی تقسیم نہیں کرتا اور مسیح سے زیادہ کوئی بھی تقسیم نہیں کرتا۔ اب مسیح جو کلام سناتا تھا وہ تقسیم کیا نہیں کرتا تھا؟ جب کلام سنایا جاتا ہے تو وہ سچائی کو جھوٹ سے تقسیم کرتا ہے، جھوٹے کو سچے سے تقسیم کرتا ہے۔ تو یسوع مسیح جو کلام سناتے تھے وہ کن کو ناپسند تھا؟ یہودیوں کو، جو اس وقت کے عالم تھے، شرع کے عالم تھے، ان کو ناپسند تھا۔ تو پھر ان میں بھی ایک کیا کہتے ہیں، جو لوگ ایمان لے آتے تھے ان میں بھی ایک تقسیم پیدا ہو جاتی تھی۔ اب یہ پولس رسول جو یہاں پہ بات کر رہا ہے، یہ غیر زبانوں کے تعلق سے بات کر رہا ہے اور مختلف چیزوں کے بارے میں بات کر رہا ہے، غیر زبانوں کے غلط استعمال کے بارے میں بات کر رہا ہے، بت پرستی کے بارے میں بات کر رہا ہے، نعمتوں کے غلط استعمال کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ تو ان سب باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ تقسیم پیدا ہوتی ہے، لوگ تقسیم ہوتے ہیں۔ جو لوگ غلط کرنا چاہتے ہیں اور جو غلطی میں رہنا چاہتے ہیں، جن پر خدا کا فضل نہیں ہے، وہ غلطی میں ہی رہتے ہیں۔ پر جن کو خدا اپنے فضل سے اپنے کلام کی سچی تعلیم دیتا ہے اور سکھاتا ہے، وہ لوگ سچائی کی طرف آ جاتے ہیں اور وہ سچائی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ تو خدا کا کلام جو ہے تقسیم کرتا ہے، اور یہاں پر یہ بات کرنا ضروری ہے جو میں بھی کرنے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے بہت بار سنا ہوگا روح القدس کے بپتسمے کے بارے میں، کہ ایسا کوئی بھی یہاں پہ شخص شاید ہی ہو جس نے روح القدس کے بپتسمے کے بارے میں نہ سنا۔ ہم مختلف چرچز میں گئے ہوں گے اور ہم لوگوں نے مختلف لوگوں کو دیکھا ہوگا، کسی نے ہمارے اوپر ہاتھ رکھا ہوگا اور دعا کی ہوگی کہ شاید بہت سو، کہ شاید زیادہ تر کے ساتھ یہ بھی ہو چکا ہو کہ روح القدس کا بپتسمہ آپ کو ملے، آپ کے اوپر کسی نے ہاتھ رکھا ہو۔ تو ہم نے کیا بات کی؟ پہلی بات کیا کی کہ جو شخص مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ مسیح کے بدن کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی ہے۔ اگر کوئی شخص مسیح کے بدن کا حصہ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ شخص ایماندار ہے۔ وہ شخص ایماندار ہے تو اس کا مطلب کہ وہ چرچ کا حصہ ہے خدا کے۔ تو پھر یہاں پر جو آیت ہم نے پڑھی وہ لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہوں خواہ یونانی، خواہ غلام خواہ آزاد، ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن میں ہونے کے لیے بپتسمہ لیا ہے۔ نعمتیں طرح طرح کی ہیں پر ہم سب نے بپتسمہ لیا ہے، ہم سب لے چکے۔ مطلب کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ کو کیا کہتے خاص کوئی چیز کرنے کی ضرورت ہے، غیر زبان بولنے کی ضرورت ہے تب آپ کو بپتسمہ ہوگا۔ اس نے کہا کہ تم نے لے لیا ہے، نعمتیں طرح طرح کی ہیں، اوپر وہ بات کر رہے ہیں، یہاں پہ کہتا ہے کہ تم مسیح کا بدن ہو اور تم نے بپتسمہ لے لیا ہے۔ یہ آیت بالکل صاف ہے کہ جو شخص مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ ایماندار ہے اور روح القدس کا بپتسمہ اسے ہو گیا ہے۔ اب خدا نعمتیں جس طرح انسان کو دیتا ہے وہ تو آگے بڑھتی جاتی ہے، پر یہ جو کام ہے کہ پینتیکوست کے دن کسی بھی شخص پہ ہاتھ رکھنا کہ اسے روح القدس کا بپتسمہ ہو جائے، بائبل میں نہیں پایا جاتا۔ پینتیکوست ایک بار ہو گیا اور اب پھر وہ نہیں ہوگا۔
روح القدس کا جیسا نزول اس وقت ہوا تھا وہ ہو گیا، اب اس کے بعد نہیں ہونے کا۔ کیونکہ کیا کہتا ہے پطرس جس ٹائم پہ وہ کلام سنا رہا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جو نبوت تم نے سنی تھی یوئیل نبی کی معرفت، وہ آج تمہاری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہے، کہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ ایک مددگار آئے گا، پھر یسوع مسیح نے کہا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، پھر تم میں ہوگا۔ تو جو شخص مسیح پر ایمان رکھتا ہے اس کو پھر سے ایمان، مطلب کہ وہ بس ایماندار ہے، مسیح میں آ گیا، روح القدس کا بپتسمہ ہو گیا، روح القدس اس میں بستا ہے، وہ روح القدس کا بپتسمہ لے چکا ہے۔ پر یہ بات ہے کہ کہیں پہ بھی بائبل میں ایسا لفظ نہیں ملتا، مطلب کہ روح القدس کا بپتسمہ۔ یہاں پر بھی جو آیت آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ روح القدس کا بپتسمہ ہے۔ اگر آپ آیت کو غور سے پڑھیں تو یہاں پر آیت میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ روح القدس کا بپتسمہ ہے، لکھا ہوا بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا ہے اور تمہیں روح سے پلایا گیا ہے، اس کے بعد لکھا ہوا ہے۔ تو روح القدس کا بپتسمہ تو پہلی بات ہے کہ لفظ بائبل میں استعمال کیا ہی نہیں گیا۔ تو یہ تو اور یہ بات ہے کہ روح القدس کا بپتسمہ دیتا کون ہے؟ نہ آپ دیتے ہیں، نہ میں دے سکتا ہوں، نہ کوئی انسان کسی کو دے سکتا ہے۔ ہم پڑھ سکتے ہیں متی کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 11 آیت۔ 3 باب اس کی 11 آیت۔ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے دوہرا ہوگا، میں اسے جوتیوں کھانے کے لائق نہیں، وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ تو بپتسمہ کون دینے والے؟ خدا خود، مسیح یسوع خود بپتسمہ دیتا ہے۔ روح القدس سے بپتسمہ دینے والا وہ ہے۔ اور یہ جو یہاں پر آگ کا ذکر کیا گیا ہے، جس آگ کو غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے کہ روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دیا گیا، تو آیت کو سمجھنے کا طریقہ، بائبل کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بائبل کو بیان کرتی ہے اور خود سمجھاتی ہے۔ بائبل کا جو آس پاس کے جو بات چل رہی ہوتی ہے وہ اوپر والی بات کو ہمیں سمجھا سکتے ہیں۔ تو ہم آگے پڑھتے ہیں، ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو آگ ہے جو یہاں پر استعمال کی گئی ہے، آگ کا جو لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا اس کا کیا مطلب ہے؟ پڑھیں آگے۔ اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ خلیان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گھیوں کو تو کھتے میں جمع کرے گا، مگر بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں۔ بھوسے کو وہ کہاں جلائے گا؟ تو پہلی بات جو بات کی گئی وہ روح القدس سے بپتسمے کی بات کی کہ وہ تم کو روح القدس سے بپتسمہ دے گا، اور اس کے بعد کس سے بپتسمہ دے گا؟ آگ سے۔ اور آگ سے جس کو وہ بپتسمہ دے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ ہمیشہ کی جلتی ہوئی آگ میں جائے گا اور وہ بھسم ہو جائے گا۔ مطلب یہ خدا کے قہر کو ظاہر کرتا ہے جو آگ کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے۔ جو روح کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایمانداروں کے لیے ہے کہ وہ روح القدس سے بپتسمہ دے گا اور انہیں تبدیل کرے گا، پر جو آگ کا جو ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے وہ خدا کے غضب کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ اگلی آیت میں لکھا گیا ہے کہ وہ اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ گیہوں کو کھتے میں جمع کرے گا مگر بھوسے کو آگ میں جلائے گا۔ تو بھوسے کو وہ جو ہے آگ میں جلائے گا۔ اب بھوسا جو ہے وہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے وہ لوگ جو مسیح پر ایمان نہیں رکھتے اور جو لوگ توبہ نہیں کرتے ان لوگوں کو وہ جہنم میں جلائے گا، اور گیہوں جو ہے وہ ان لوگوں کو ظاہر کرتا ہے جو لوگ مسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ روح القدس کا بپتسمہ دینے والا مسیح ہے۔ مسیح خود روح القدس سے بپتسمہ دیتا ہے لوگوں کو، نہ کہ کوئی اور شخص دے سکتا ہے کسی کو۔ کوئی بھی شخص کسی کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس طرح نہیں کر سکتا، یہ مسیح کا کام ہے۔ پولس رسول بھی جب کلام سناتا تھا تب لوگ توبہ کرتے تھے اور لوگوں میں روح القدس آتا تھا۔ اس کا اختیار اس چیز پہ نہیں تھا کہ کون شخص اس ٹائم پہ ایمان لائے گا، وہ بس خدا نے جو اسے حکم دیا ہوا تھا
उस हुक्म की तकमील करता था, कलाम सुनाता था, नेमतें दी हैं। मसीह जो चाहता है वो नेमत देता है। अब ये देखना ज़रूरी है कि खुदा ने कौन कौन सी नेमत किस किस को दी है। पर कोई भी शख्स जो है रूहुल कुद्स के बपतिस्मे का जिम्मेदार नहीं है, किसी की भी मोनोपोली नहीं है कि कोई मोनोपोली कहते हैं, ठेका नहीं किसी ने लिया हुआ कि रूहुल कुद्स का बपतिस्मा किसी को भी दे दे। मसीह अपनी कलीसिया पर इख्तियार रखता है। मसीह के इख्तियार को समझने की ज़रूरत है, खुदा के काम को समझने की ज़रूरत है, खुदा की शख्सियत को समझने की ज़रूरत है कि खुदा जो है कादिर मुतलक है, उसका पूरा का पूरा इख्तियार है, ना कि हमारा। हम खुदा की बात को मानने वाले लोग हैं और खुदा के पीछे चलने वाले लोग हैं। खुदा अपने मसीह अपने बदन को जिस तरह से भी इस्तेमाल करे, हमें सिर्फ उसकी माननी है। लोग बहुत से लोग हैं जो मसीह के बदन को अपनी तरह से चलाना चाहते हैं, अपनी मनगढ़ंत बातों में चलाना चाहते हैं, पर हमें खुदा के कलाम से देखने की ज़रूरत है। अभी भी जो मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ, पूरी की पूरी मेरी कोशिश ये है कि हम खुदा के कलाम में से सीखें, हम खुदा के कलाम की बात करें और खुदा के कलाम में से सीखें। बेशक इससे क्या कहते हैं, डिवीजन पैदा होती है, तकसीम होती है लोगों में। पर पौलुस रसूल जो भी खतूत लिखता था, गलतियों के नाम उसने खत लिखा, जो गलतियों के नाम उसने खत लिखा उनको उनकी गलती बताने के लिए लिखा कि वो लोग जो थे खतने को बहुत तूल देते थे और बोलते थे जी कि जो इस शख्स ने खतना नहीं किया वो शख्स ईमानदार नहीं है। यहाँ पर भी लोग मुख्तलिफ चीज़ों में फंसे हुए थे, मुख्तलिफ गुनाहों में फंसे हुए थे, और लोग जो है बहुत से लोग अपने जो तोहफे हैं जो खुदा ने नेमतें दी हैं उनको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे, अपने आप को बेहतर बताने के लिए, अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए, अपनी बड़ाई दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। पर मसीह का जो चर्च है, मसीह की जो कलीसिया है, मसीह उसमें अपनी मर्जी को पूरा करवाना जानता है। ये बात जानने की ज़रूरत है। मसीह हम पर डिपेंडेंट नहीं है, मसीह को हमारी ज़रूरत नहीं है कि हम जो है कोई किसी तरह से, मसीह जो है वो आसमान पे बैठा हुआ सोच रहे यार मुझे आज अपनी मर्ज़ी पूरी करवानी है तो किसी तरह से जोएल आज मेरी मर्ज़ी पूरी कर दे तो मज़ा आ जाए। ऐसा नहीं है। मसीह इख्तियार रखता है और मसीह को अपना इख्तियार कायम करना आता है। जहाँ पर उसको अपना डर कायम करना होगा वहाँ पर वो करके रहता है। जिसको उसने तब्दील करना होता है उसको वो तब्दील करके रहता है। पौलुस रसूल को उसने तब्दील करना था तो वो उसके सामने ही आ गया और उसको तब्दील कर दिया। जब खुदा ने अपनी मर्जी पूरी करनी है और उसने हमेशा ही पूरी करनी है तो खुदा आसमान फाड़ के भी आ सकता है, पर खुदा हमेशा ही इस तरह नहीं करता कि वो आसमान फाड़ के आ जाए। पर खुदा जरूर ये करता है कि उसने अपना कलाम दिया और लोगों के दिलों में अपना डर कायम करना उसे आता है। अपनी मर्जी पूरी करवानी उसे पूरी तरह से बखूबी आती है, बशर्ते कि हम उसकी मर्जी को पूरा करना चाहें या ना चाहें। मसीह अपनी कलीसिया बना रहा है और कोई भी उसको रोक नहीं सकता, कोई भी उसके हाथ को रोक नहीं सकता। अब जब मसीह ये सब कुछ कर रहा है तो इस सब बातों के लिए हमारी ज़िंदगी में क्या मकसद है कि हम इन सब बातों को जब जानते हैं कि हम मसीह की कलीसिया का हिस्सा हैं और मसीह हमें तब्दील करता है, उसके रूहुल कुद्स से हम बपतिस्मा याफ्ता हैं, अगरचे हम ईमान रखते हैं सच्चा और हमने तौबा की है। और जो रूहुल कुद्स को यहाँ पर पीने का ताल्लुक है, लिखा हुआ है कि हमको एक ही रूह से पिलाया गया, मतलब कि वो रूह भी पिला दिया गया और वो रूह हम में है, मतलब कि वो रूह हमने हासिल कर लिया है। पीने जो है वो हासिल करने को जाहिर करता है, रूहुल कुद्स जो पिलाया गया है वो रूहुल कुद्स को हासिल करने को जाहिर करता है और वो इस चीज़ को जाहिर करता है, पिलाया गया है कि ये काम भी हो गया है, रूहुल कुद्स आप में मौजूद है। ईमान ले आते हैं जब तो रूहुल कुद्स आप में मौजूद हो जाता है। फिर आगे आप उसमें बढ़ते जाते हैं, खुदा जिस तरह नेमतें देता रहे वो खुदा की मर्जी है, पर हम आगे बढ़ते जाते हैं, रूहुल कुद्स से भरते जाते हैं।
تو یہ چیز بہت دیکھنے کی ہے کہ اگر روح القدس ہم میں موجود ہے اور ہم مسیح کی کلیسیا کا حصہ ہیں، روح القدس اس کلیسیا کی جان ہے، اور اس روح القدس نے ہی ہمیں طاقت دی ہے، اور اس کلیسیا کو طاقت دی ہے کہ وہ مسیح کی مرضی پہ چل سکے اور مسیح کی مرضی کو پورا کر سکے۔ تو ہم دیکھتے ہیں ایک حوالہ، پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب اس کی 15 آیت۔ چھٹا باب 15 آیت۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن مسیح کے اعضاء ہے؟ پس کیا میں مسیح کے اعضاء لے کر کسبیوں کے اعضاء بناؤں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ جو کوئی کسبی سے صحبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک تن ہوتا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے۔ اور جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے۔ حرام کاروں سے بھاگو، جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہے، مگر حرام کاری اپنے بدن کا بھی گنہگار ہے۔ جی، تو یہ ہمیں یہاں پر ظاہر یہ چیز کرتا ہے کہ ہم جو ہے مسیح کے اگر بدن کے حصے ہیں، اور مسیح ہم جو ہے کہ کہتے ہیں خدا کا روح ہم میں بسا ہے، تو ہم مسیح کا مقدس ہیں، تو ہم مسیح کے بدن کا حصہ ہیں، تو ہم پر ہمارا اختیار نہیں ہے، ہمارے بدنوں پر بھی ہمارا اختیار نہیں ہے، اور ہم جو یہاں پر موجود ہیں ہم سب پر ہمارا اختیار نہیں ہے۔ مسیح کا ہم پر اختیار ہے، ہمارے بولنے پہ، ہمارے چال چلن پہ، ہم جو بھی کام کریں اس پر مسیح کا اختیار ہے۔ ہم گناہ میں اپنے آپ کو ملوث نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم اس چیز کو جانتے ہیں کہ مسیح ہم سے محبت کرتا ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے بدن سے اتنی محبت نہیں کرتا ہوگا جتنی مسیح اپنے بدن سے کرتا ہے، اور مسیح نے اپنے بدن کے لیے اپنی جان دی ہے۔ تو جب ہم اس کے اختیار کو جانتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسیح کے اعضاء ہیں ہم، تو ہم جو بھی چاہیں وہ نہیں کر سکتے، ہم اپنے جسم کی مرضی کے مطابق نہیں چل سکتے، ہمیں مسیح کی مرضی پہ چلنا ہے، ہمیں مسیح کو فالو کرنا ہے، کیونکہ ہم مسیح کے ساتھ ایک ہیں۔ اور پولس رسول کہتا ہے اب میں جیتا نہ بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ تو مسیح جو ہم جو ہیں وہ مر چکے ہیں، مسیح ہم میں زندہ ہے، اور ہم مسیح کے بدن کا حصہ ہیں، تو ہم مل کے مسیح کا بدن بناتے ہیں۔ ہم اگر مسیح کا بدن بناتے ہیں تو ہم جو ہے مسیح کے بدن کو کیا کہتے ہیں، مسیح کا بدن جو ہے گناہ کے لیے استعمال، یہ بات ہے کہ ہم لوگ کرتے ہیں، عام طور پہ انسان جو ہے لوگ کرتے ہیں، لوگ جو مسیحی لوگ ہیں وہ لوگ بھی گناہ میں ملوث ہوتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، گناہ میں گرتے ہیں۔ پر جب ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ مسیح نے ہمیں اپنا بنایا ہے، ہم جو اس چیز کے لائق نہیں تھے، ہم جو اپنے گناہ میں مردہ تھے، ایسا ہوگا کہ دنیا کے سب سے گندے ترین انسان کو، جو دنیا کے سب سے گندی ترین جگہ پہ موجود ہو، کسی جھونپڑی میں یا پھر کسی جنگل میں رہ رہا ہو، اس کو بادشاہ اپنے محل میں بنائے اور اس کو لے اور اس کو اپنا بیٹا بنا لے۔ کچھ ایسی مثال ہوگی کہ ہم جو اتنے گناہ میں گرے ہوئے لوگ تھے اور گناہ کرتے ہیں، گناہ کو بائبل کہتے ہیں ہم پانی کی طرح پیتے ہیں، ان کو مسیح اپنا بناتا ہے۔ تو خدا کا جب ہم اتنا بڑا فضل دیکھتے ہیں، خدا کا اتنا بڑا رحم دیکھتے ہیں کہ خدا کی کیسی بڑی محبت ہے، تو کیسی کوشش ہونی چاہیے خدا کے پیچھے چلنے کی کہ خدا نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا اور اس نے ہمیں اپنایا ہے، اور کیسا گناہ سے دور رہنے کی کوشش ہونی چاہیے، کیونکہ مسیح جو ہے اپنا بنا لیتا ہے انسان کو جو اس پر ایمان لاتا ہے، اس کے بدن کا حصہ۔ کتنا بڑے شرف کی بات ہے کہ مسیح اپنے بدن کا حصہ، خدا جو ہے وہ اپنے بدن کا حصہ کسی ایک انسان کو اور اپنی کلیسیا کے لوگوں کو بنا لے۔ تو یہ بہت بڑا شرف ہے، ہمیں اس کو ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر بات ہے، یہ جو آگے پیچھے بھی بات چل رہی ہے، لوگ جو تھے خدا کے لوگ تھے، مختلف جو چرچ میں آنے والے لوگ تھے وہ گناہ میں ملوث تھے، گناہ میں ملوث تھے، خدا کی کلیسیا کے لوگ گناہ کر رہے تھے۔ یہ پہلی چیز ہے کہ ہمیں گناہ سے جو ہمارا رویہ ہے، جب ہم اس بڑے شرف کو سمجھتے ہیں کہ مسیح کے بدن کا حصہ ہونے کا ہمیں شرف ملا ہے، تو گناہ کے ساتھ ہمارا رویہ ہے جو وہ تبدیل ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپسی محبت جو ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ ہم انڈیویجول نہیں ہیں،
सेल्फिशनेस को ख़त्म हो जाना चाहिए, खुद गर्जी को ख़त्म हो जाना चाहिए कि इंसान जो मैं जो हूँ मेरे अंदर वो खुद गर्जी ना हो, मैं दूसरे को अपने से बेहतर जानूँ और मसीही मोहब्बत में दूसरे की अच्छाई चाहूँ कि दूसरा शख्स जो है आज मसीह से कल से ज़्यादा मोहब्बत करे, मसीह के साथ चले और उसकी बेहतरी चाहूँ, क्योंकि हम सब मसीह का बदन है। ये बाहर की जो दोस्तियाँ हमारी हैं या फिर बाहर जो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं या फिर जो भी हैं उनकी तरह नहीं है, ये मसीह का बदन है। मसीह जब इंसान को अपना बनाता है तो अपने साथ मिला लेता है, रूहुल कुद्स उसके अंदर आ जाता है तो उसके साथ हमारी एक यूनिटी है, उसके साथ हमारा एक इत्तेहाद है। अगर मसीह के साथ हमारा इत्तेहाद है तो मसीह के लोगों के साथ भी हमारा वो इत्तेहाद है जो इस दुनिया के लोगों के साथ हमारा नहीं है। तो ये समझना बहुत मुश्किल है, खुदा मतलब तसलीस को समझना बहुत मुश्किल है। अगर हम सोचें कि तसलीस को समझना कितना मुश्किल है, खुदा में 3 शख्सियात पाई जाती हैं जो आप अपने लिए कामिल और काफ़ी और पूरी, खुदा में वो तीनों शख्सियात पाई जाती हैं। पर उसी तरह ये इत्तेहाद जो है हमारा मसीह के साथ, जो हमारे यूनियन है, इसको समझना हद से ज़्यादा मुश्किल है। और आपस में हमारा इत्तेहाद पर समझना बेशक मुश्किल है, पर हम इसको रिकग्नाइज कर सकते हैं, हम इसको मान सकते हैं, इस बात पर ईमान ला सकते हैं। और अगर हम इस बात पर ईमान लाते हैं तो बाइबल में जो लोग सच्चा ईमान लाते हैं वो लोग उस ईमान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी कभी गुजारते हैं कि मसीह की कलीसिया में कैसी मोहब्बत होनी चाहिए कि बाहर के लोग देखकर हमारे अच्छे कामों से उस खुदा की तारीफ करें कि ये लोग आपस में किस तरह से मोहब्बत से, यगानगत से, किस तरह से एक दूसरे की बर्दाश्त करते हुए रहते हैं, एक दूसरे की बर्दाश्त करते हैं और एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करते हैं। हम मसीह के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, शायद हम समझते हैं कि मसीह के लिए सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत है, पर हमें यह भी समझना चाहिए कि हमें एक दूसरे के लिए भी सैक्रिफाइस करना है, क्योंकि मसीह ने हमें एक इत्तेहाद में ले आया और हमें जोड़ दिया है। अब ये ना मसीह के साथ इत्तेहाद हमारा कभी टूटेगा मसीह पर ईमान लाने से, और ना मसीह के लोगों के साथ वो इत्तेहाद टूटने का है। अगर मसीह के साथ वो इत्तेहाद नहीं टूटेगा तो, और लोगों के साथ नहीं टूटेगा, तो फिर कैसी ये गानगत होनी चाहिए, कैसी मोहब्बत होनी चाहिए, कैसी एक दूसरे की बेहतरी करने की कोशिश होनी चाहिए और एक दूसरे के बारे में बेहतर सोचना और उसके लिए काम करना चाहिए कि मसीह का बदन नशोनुमा पाएं, लोग बेहतर तौर पे मसीह को जानें और एक दूसरे की मुश्किलात को हम हल करें और एक दूसरे के मुश्किल वक्त में काम है और एक दूसरे को मुआफ़ करें, रहम करें और एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। तो ये जब हम इस चीज़ को जानते हैं कि मसीह की कलीसिया है, मसीह के साथ हम मिल गए हैं, तो फिर हम आपस में भी हमारी एक यगानगत है और हमारा गुनाह के साथ जो रिश्ता है, जो मोहब्बत का रिश्ता था, वो तब्दील हो गया। अब हम गुनाह से नफ़रत करते हैं और आपस में जो एक सेल्फिशनेस, जो क्या कहते हैं, आपस में जो एक खुदगर्जी या फिर नफ़रत का जो वो रिश्ता है वो भी तब्दील हो गया। हम आपस में अब मोहब्बत रखें, क्योंकि मसीह हमें अपने ख़ानदान में ले आया और मसीह ने अपने ख़ानदान का और अपने बदन का हिस्सा में बना लिया। हमें इसके बारे में सोचना है। आज जब अपने घर में जाएं और जब फिर से अगर इस वाले को पढ़ सकते पढ़ लें, जहाँ पर भी जाएं तो इन सब बातों के बारे में सोचिएगा। खुदा के कलाम के बारे में सोचें, खुदा के कलाम पे अमल करें। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत।